السلام علیکم پیارے دوستو، ہم آپ کو آج ایک ناگن اور لالچی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ سونے کا انڈا دینے والی ناگن جو انسانوں کو اور جانوروں کو ڈس لیتی تھی۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک غریب گھر رہا کرتا تھا۔ اس گھر میں کسان رہا کرتا تھا۔ اس کا خود کا کھیت نہیں تھا بلکہ کسی اور کے کھیت میں وہ کام کیا کرتا تھا۔ وہ آدمی کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے۔ ایک دن اس کی بیوی بیٹھے بیٹھے کہنے لگی، میں تنگ آ گئی ہوں اس غریبی سے، اور نہ ہمیں کھانے کو ملتا ہے، نہ ہم کسی کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ سن کر کسان کہتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا، تم صرف اللہ تعالی سے ہی مانگا کرو۔ پھر وہ عورت کہتی ہے، میں اللہ تعالی ہی سے تو مانگ رہی ہوں، پھر کچھ ہمیں ملتا کیوں نہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا بھی کوئی پیٹ بھرنا ہوتا ہے، انہیں بچوں کی کوئی بھی تمام خواہش پوری نہیں ہوتی۔ پھر کسان کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، وہی ہماری خواہش پوری کرے گا، اور تم دعا بھی کرتے رہنا کہ ہمارے حالات کچھ اچھے ہو جائے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، میں بہت دعائیں کی پر میری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوتی۔ دوستو، وہ عورت ناشکری تھی، کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اس کے دروازے پر ایک سپیرا آیا اور وہ زور زور سے بین بجانے لگا۔ وہ عورت دروازے پر آئی اور کہا، کیا ہوا آپ کو؟ کیا تمہارے گھر سے بکری کا تازہ اور میٹھا دودھ مل سکتا ہے؟ وہ کسان کے گھر میں سچ میں ایک بکری موجود تھی جس کا دودھ میٹھا اور ذائقے دار تھا۔ اس گاؤں میں اس کے جیسی بکری کوئی اور نہیں تھی، لیکن وہ نا شکر عورت اس بات پر بھی خوش نہیں تھی کہ اس کے گھر میں اتنی خوبصورت بکری تھی۔ وہ عورت سپیرا کی بات سن کر چلانے لگی، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، تمہیں دودھ کہاں سے لا کر دوں؟ یہ سن کر وہ سپیرا کہنے لگا، لگتا ہے تم مجھ سے بھی زیادہ غریب ہو، میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جس سے تمہارا ہر کام آسان ہو جائے گا، زندگی بھر کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، تمہارے پاس کی جو قیمتی چیز ہے وہ مجھے دے دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ اس قیمتی چیز سے تم کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، تم بھی تو غریب انسان ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم وہ چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، تم اس بات کی فکر مت کرو، میرے پاس ایک ایسی ناگن ہے جو تمہاری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ پھر اس نے اس کے پٹارے کو کھولا اور اس میں ایک چھوٹی سی ناگن بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ عورت وہ عجیب و غریب لال رنگ کی ناگن کو لے لیا، پھر اسے گھر میں کسی کونے میں لجا کر رکھ دیا۔ اس عورت نے سوچا، میں نے اس سپیرے پر اندھا یقین تو کر لیا ہے، پھر یہ ناگن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر اس نے سپیرے کی بات کو یاد کیا کہ یہ ناگن کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ اس نے ایک دن تو چھپا دیا اور دوسرے دن اپنے شوہر کو یہ بات اس نے نہیں بتائی۔ صبح جب اس کا شوہر کام پر گیا، جب اس ناگن کے پاس وہ عورت گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سونے کا انڈا رکھا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور خوش ہونے لگی کیونکہ اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں سونا دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اس انڈے کو اٹھائی اور بازار گئی اور بازار جا کر اس انڈے کو بیچ کر اپنے لیے اور گھر کے لیے کچھ سامان لے آئی۔ اب وہ ناگن روز ایک سونے کا انڈا دیتی اور وہ عورت روز خوش ہوتی۔ ایک دفعہ اس کا شوہر کہنے لگا، تمہارے پاس اتنا پیسہ آخر کہاں سے آ رہا ہے؟ میں اتنا کماتا بھی نہیں ہوں اور ہمارے پاس کہیں زمین اور جائیداد بھی نہیں ہے، اور تمہارے گھر والے اتنے امیر بھی نہیں ہیں، لیکن کیوں ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر اس عورت نے اپنے شوہر کو اس سپیرے کے بارے میں اور ناگن کے انڈے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور کیسے اس نے اس بل میں ناگن کو رکھا اور اس بل میں سے کیسے سونے کا انڈا آتا ہے۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو بہت سختی سے بتایا کہ اس بارے میں کسی کو بتانا نہیں ہے،
کسی سے ذکر بھی مت کرنا کہ ہمیں یہ خزانہ روز ملتا ہے۔ اور حیران کر دینے کی بات یہ تھی کہ وہ ناگن روز بڑھتی جا رہی تھی، مطلب کہ وہ بہت چھوٹی تھی اور دن بدن وہ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اور روز کسان کی بیوی اس سونے کے انڈے کو اٹھاتی اور کہیں چھپا کر رکھتی، کہیں کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اسی طرح سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ اب وہ پورے محلے میں اس کے امیری کی باتیں چلنے لگی، کس طرح ان لوگوں نے رات دن ترقی کی۔ اب وہ کسان کھیتوں میں بھی نہیں جاتا تھا، بلکہ اس نے وہ کھیت ہی خرید لیا تھا۔ اب وہاں پر اس کا ملازم کام کرتا تھا۔ پورا گاؤں حیران تھا کہ کس طرح اس کے گھر میں بدلاؤ آیا ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا تھا۔ لیکن اب اس کی مشکل بڑھنے والی تھی۔ ایک دن وہ ناگن اپنے بل سے نکلی اور اس گھر میں جو بکری تھی اس بکری کو ڈس لیا۔ وہ ناگن اتنی زہریلی تھی کہ وہ بکری وہیں ختم ہو گئی اور اس کا ڈھانچہ رہ گیا۔ پھر صبح اس کی بیوی باہر صحن کے پاس آئی اور دیکھی کہ اس کی بکری وہاں پر نہیں ہے، لیکن وہاں اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب اس لال ناگن کے کارنامے تھے، کیونکہ وہ تو باہر آتی ہی نہیں تھی۔ اپنی بکری کے جانے کے غم میں وہ بہت غم زدہ تھی۔ کسان کی بیوی بہت پریشان تھی، بکری اگر مری تو اس کا یہ ڈھانچہ کیسے آیا؟ پھر اس نے سوچا میں ایک رات جاگ کر دیکھوں گی آخر ماجرا کیا ہے۔ کسان کی بیوی رات میں جھوٹ موٹ کی آنکھیں بند کر کر سونے لگی۔ پھر اس نے دیکھا وہی ناگن اپنی بل میں سے نکل کر اس گھر میں ایک مرغی رہا کرتی تھی، وہ اسے جا کر کھا گئی۔ وہ عورت اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوچا یہ ہمارے پورے جانوروں کو مار کر کھا رہی ہے، خاص کر کے میری اس پیاری دودھ دینے والی بکری کو اس نے کھا لیا۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے شوہر کو یہ سب باتیں بتائی اور اس کا شوہر اس سے غصے سے لال ہو گیا۔ پھر اس نے کہا میں اس ناگن کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ عورت اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ یہ جانور ہی تو کھاتی ہے، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، یہ ہمیں روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، تم صبر سے کام لو، ہم اس کے انڈے لے کر اور ساری بکریاں خرید لیں گے اور جانور ہم خرید لیں گے، اور یہ ناگن ہمیں تو نہیں ڈستی، صرف جانوروں کو ڈستی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو تو اطمینان کرا دیا اور لالچی عورت اپنے شوہر کو خیال بھی کر دیا، لیکن یہ بھول گئی کہ سانپ کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ ایک دن پھر وہ ناگن اپنے سرنگ میں سے باہر نکلی اور اسی کسان کے گدھے کو اس نے ڈس لیا۔ وہ گدھا بھی اس بکری کی طرح وہ بھی ایک ڈھانچہ بن کر رہ گیا۔ صبح جب کسان کی بیوی جا کر صحن میں دیکھا تو وہاں پر گدھا کی ہڈیاں موجود تھے، اور اس کسان کو وہ نظارہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پھر اس نے کہا میں اس ناگن کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسے مار دوں گا، یہ ہمارے سارے جانوروں کو ایک ایک کر کے ختم کر رہی ہے۔ لیکن اس کی بیوی پر لالچ غالب تھا، اس کے شوہر کو اس نے مارنے سے منع کر دیا اور کہا کوئی بھی اسے ہاتھ نہ لگائے۔ پھر کہا وہ جانوروں کو ہی تو مار رہی ہے، مار رہی تو کیا ہوا، وہ ہمیں سونے کا انڈا بھی تو دے رہی ہے۔ پھر اس کا شوہر اسے کہتا ہے تو ایک دن اسی لالچ کے ہاتھوں مارے جائے گی۔ وہ غصے میں آ کر باہر چلا گیا۔ ایک دن اس کے گھر پر کسی کی دستک ہوئی اور وہ عورت دروازے پر آئی اور کہا کون ہے؟ وہ وہاں ایک نورانی چہرے والے اللہ والے کھڑے تھے۔ وہ عورت انہیں فقیر سمجھ کر بدتمیزی کرنے لگی اور کہنے لگی کون ہو تم؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ اللہ والے کہنے لگے نہیں بیٹی، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں تم لوگوں کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں، نہیں تو آپ اس ناگن کے ہاتھوں مارے جائیں گے، نہ آپ کا بچہ بچے گا، نہ آپ بچو گی، نہ آپ کا شوہر، سب لوگ مارے جائیں گے۔ تیرے گھر میں جو ناگن ہے اس سپیرے نے تجھے دیا تھا، سپیرے نے تجھے بدلہ لینے کے لیے
उस नागिन को तुझे दिया था। वो औरत कहने लगी, ये कैसा बदला हुआ? फिर उस अल्लाह वाले कहने लगे, उसने तुझे एक गिलास बकरी का दूध मांगा था, तूने उसे देने से इनकार कर दिया। ये उसी का बदला ले रहा है, क्योंकि तेरे पास वो बकरी दूध देने वाली मौजूद थी। तूने उसे झूठ बोला था कि उसके पास अब दूध नहीं आता। उस सपेरे को मालूम था कि तेरी बकरी अब दूध देती है, इसलिए उसने तुझसे बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए वो नागिन को तुझे दिया। फिर वो किसान की बीवी कहने लगी, बकरी का दूध ना देने और इंतकाम लेने का क्या मकसद? फिर वो अल्लाह वाले कहने लगे, बकरी के दूध से उसे ताकत आएगी, वो जादू करने में और ताकतवर बन जाएगा, इसलिए उसने तुझसे दूध मांगा था, तूने देने से इनकार कर दिया और उसने उसी का बदला लेने के लिए नागिन दी। वो सपेरा यही ताकत से सोने का अंडा बनाता है और नागिन को बनाता है। अभी भी वक्त है, तू मुझे उस नागिन को दे दे, मैं उसे अपने अमल से ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो वो एक एक करके सारे घर वालों को ख़त्म कर देगी। वो किसान की बीवी चिल्लाने लगी, जाओ यहाँ से, लगता है तुम कोई ढोंगी बाबा हो, तुम्हें सब कुछ पता है कि कैसे नागिन मुझे अंडे देती है। तू उस अंडों को लेकर अपना फ़ायदा उठाना चाहता है, मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगी। फिर वो अल्लाह वाले कहने लगे, हम अल्लाह वाले दरवेश हैं, हमें सोने चांदी और हीरों से कोई मतलब नहीं, हम खाते नहीं पीते नहीं और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। यहाँ की करीब के बस्ती में ही हम रहते हैं, अगर कोई भी मुसीबत आए तो हमें आकर ज़रूर बताना। अब इस वक्त तुम मुझे वो नागिन दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वो औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम लालच में आकर ये सब कह रहे हो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगी। वो लालची औरत कहने लगी, अब यहाँ से जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। फिर वो औरत अल्लाह वाले को वहाँ से भिजा दिया और कहने लगी, ये नागिन सिर्फ जानवरों को खाती है, इंसानों को नहीं, वो मेरी पालतू नागिन है, कम से कम मेरे साथ तो वो ऐसा नहीं करेगी। उसका घमंड उसको खाने वाला था। कुछ दिन गुजरे थे कि वो नागिन अपने बिल से बाहर आई और उसके औरत के कमरे में आई। वो औरत उसे देखकर डर गई और एक जगह ठहर कर रह गई। वो नागिन उसके बच्चे के पास आई, उसे डस लिया। देखते ही देखते उसका बेटा उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब उसके आंखों के सामने उसके बेटे का ढांचा बचा हुआ था। ये देखकर वो औरत तड़प कर रह गई और वो नागिन सीधा जाकर उसके बिल में बैठ गई। अब ये सब कुछ देखने के बाद उस औरत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब उसको उस नागिन को नहीं छोड़ना था, वो तो उसके बेटे को ही खा गई। उसने एक बड़ा सा डंडा उठाया और उस नागिन के बिल के पास गई और देखा वो नागिन वहाँ से गायब थी। उस औरत को उस बेटे के जाने का भी गम था और फिर उस नागिन के जाने का भी गम था, क्योंकि वो उसे सोने का अंडा दिया करती थी। फिर वो औरत के दिल में लालच आ गई और वो अपने शौहर से कहने लगी, अब वो नागिन भी चले गई है, फिर से हमारे घर में गुर्बत आ जाएगी। उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, मुझे वो नागिन किसी भी सूरत में वापस चाहिए। उसका शौहर कहने लगा, उसने तेरे बेटे को भी नहीं बख्शा और तो उसे वापस घर में लाना चाहती है। फिर वो कहने लगी, हाँ मुझे बहुत सी दौलत और बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। ये सुनकर उसके शौहर चिल्लाने लगा, वो मेरे एक बेटे को तो खा गई और दूसरे बेटे को भी वो नहीं छोड़ेगी। एकदम उसके शौहर को उस अल्लाह वाले का ख्याल आया, जो कि कुछ दिन पहले दरवाजे पर आकर कहा था कि उसे वो नागिन दे दे, जो कि उसकी बीवी ने उसे कहा था। और वो जल्दी से दूसरे शहर जाता है और बाबा से मिलता है और कहता है कि मेरी बीवी लालच में आकर अंधी हो चुकी है, वो नागिन मेरे पूरे घर को खा जाएगी, तुम ही कुछ करो बाबा। और वो नागिन अब गायब हो चुकी है। मेरी बीवी कहती है कि अब उसे वापस बुलाऊंगी, उसे उसके बेटे के जाने का भी
غم نہیں ہے، اسے تو اس سونے کے انڈے کی پڑی ہے، اور وہ ناگن میرے سارے جانوروں کو کھا گئی اور میرے بیٹے کو بھی کھا جائے گی۔ اب میرے دوسرے بیٹے کو وہ نہیں چھوڑے گی۔ ہم 3 لوگ ہی بچے ہیں، مجھے یقین ہے وہ ہم تینوں کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ پھر یہ سن کر اللہ والے کہنے لگے، اگر تم بھی لالچی ہوتے تو شاید تم تینوں بھی نہیں بچتے۔ ایک سپیرا جادوگر ہے، تمہاری بیوی سے انتقام لینے کے لیے اسے بدلہ لے رہا ہے۔ وہ ناگن اس لیے غائب ہوئی کہ تمہاری بیوی ایک ایسا عمل کرنے والی ہے تاکہ وہ ناگن پھر سے انڈے دے سکے اور اپنے گھر میں آ سکے۔ پھر وہ ناگن واپس آئے گی اور تمہارے دوسرے بیٹے کو بھی کھا جائے گی اور پھر تمہیں کھائے گی، پھر آخر میں تمہاری بیوی کو بھی وہ نہیں چھوڑے گی۔ یہ سن کر کسان کہنے لگا، نہیں بابا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے گھر والوں کی زندگی چاہیے۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، چلو بیٹا میرے ساتھ چلو، نہ جانے تمہاری بیوی وہاں کیا کر رہی ہوگی، چلو میرے ساتھ۔ پھر وہ دونوں گھر گئے اور دیکھا وہاں وہ عورت اس ناگن کے بل کے پاس کچھ خوشبو لگا رہی تھی اور وہ منہ میں کچھ منتر پڑھ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ناگن کو واپس بلانا چاہتی تھی۔ یہ عمل بھی اس سپیرے نے اسے سکھایا تھا۔ اس عمل کے کرنے کے بعد وہ ناگن دوبارہ اس بل میں سے باہر آ گئی اور ایک سونے کا انڈا دے دیا۔ پھر اس کی بیوی دیکھ کر بہت خوش ہوئی، خوشی سے چلا اٹھی اور کہا، دیکھو میری ناگن پھر سے واپس آ گئی اور مجھے اس نے پھر سے ایک سونے کا انڈا دے دیا۔ پھر اللہ والے چلا اٹھے، دور ہٹ جاؤ، کوئی اس کے قریب نہ جاؤ، کوئی اسے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ غضب ہو جائے گا، ورنہ نہ ہی تیرا بچہ بچے گا نہ ہی تیرا خاندان۔ وہ عورت پلٹ کر دیکھا، وہی اللہ والے تھے جو اس کے دروازے پر آئے تھے، وہی نورانی چہرہ تھا۔ پھر اس عورت نے کہا، اے فقیر بابا، تم پھر سے یہاں آ گئے۔ اس کے شوہر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو چپ کر، تیرے لالچ نے میرے ایک پیارے سے بیٹے کو ختم کر دیا، لیکن اب میں دوسرے بیٹے کو مرنے نہیں دوں گا۔ تیرے لالچ نے میری ایک پیارے سے بیٹے کو ختم کر دیا، لیکن اب میں دوسرے بیٹے کو مرنے نہیں دوں گا۔ تیرے لالچ نے پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، بیٹا تم دونوں ایک طرف ہٹ جاؤ۔ انہوں نے جلدی سے ایک لکیر کھینچا اور اپنا عمل جاری کر دیا۔ جیسے جیسے وہ عمل کر رہے تھے ویسے ویسے وہ ناگن کا جسم چھوٹا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ ویسے ہی بن گئی جیسے وہ پہلی بار آئی تھی۔ وہاں ایک دھواں اٹھا اور وہیں ایک سپیرا کھڑا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پھر وہ سپیرا اللہ والے سے کہنے لگا، تو کیوں اس لالچی عورت کے خاندان والوں کو بچانا چاہتا ہے؟ یہ لالچی عورت کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس لیے میں اپنی ناگن کو اس کے پاس بھیجا تھا اور وہ کام ہونے ہی والا تھا اور تو یہاں پر آ گیا۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، یہ عورت تو لالچی ہے اور تو کون سا اچھا ہے؟ تو کسی سے انتقام لے، تو کسی سے بدلہ لے۔ اس نے تجھے بکری کا دودھ نہیں دیا تھا تو نے اس کے خاندان والوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیوں کر لیا؟ وہ سپیرا کہنے لگا، ہاں میں اس کے دودھ کو پی کر اور طاقتور بن جاتا، میرا جادو کام کرتا ہے۔ اس ناگن کو قابو کرنے آسان نہیں ہے۔ اس بکری کا دودھ ہمیں اتنا طاقت دیتا ہے کہ ہم طاقت پر جادو کر سکے، لیکن اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ دیکھ لو، نہ اس کی بکری بچی نہ اس کا بیٹا، اب سارے لوگ مر جائیں گے۔ اب یہ اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ اب اس کا دوسرا بیٹا بھی مر رہا ہے، اب اس کا شوہر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑے گا۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس طرح اس کا انتقام نہیں لے سکتا۔ پھر سپیرے نے کہا، میں بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ اس کے بعد وہ بین بجانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بین بجا رہا تھا ویسے ویسے وہ عورت چکر کھا کر نیچے زمین پر گر گئی۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، اے سپیرے،
تو غلط کر رہا ہے، مانتا ہوں کہ یہ عورت لالچی ہے اور یہ عورت توبہ بھی کر سکتی ہے، بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلے جا ورنہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر سپیرا زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا میرا جادو اتنا طاقتور ہے کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ والے اس ناگن کے پاس گئے جو بل میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس گئے اور اسے کچھ نہیں کہا۔ اب اتنا جلال میں تھے، انہوں نے اس کے سونے کے انڈے کو ہاتھ میں لے لیا، اس پر دم کیا اور اس جادوگر کے اوپر وہ انڈا پھینک دیا اور وہ سپیرا پتھر کا بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ ناگن بھی اس کے ساتھ ساتھ جل کر وہیں ختم ہو گئی۔ پھر اللہ والے نے دم کیے ہوئے پانی کے چھینٹے اس کسان کی بیوی پر مارے اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اللہ والے کے پیر پکڑ لیے اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے، میں لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، آپ مجھے معاف کر دے۔ میں لالچ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ کر اس ناگن سے امید لگائے بیٹھی تھی اور سب کچھ ختم کرنے چلی تھی۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے میں اسی میں شکر کر کر اپنی زندگی بسر کروں گی۔ اس کے بعد اس عورت نے کبھی اپنی زندگی میں لالچ نہیں کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو بہت ساری دولت عطا کی، وہ بھی اپنی ہاتھوں کی کمائی کی برکت سے۔ وہ لوگ بہت جلدی امیر ہو گئے۔ اللہ والے نے اس عورت کو اتنی دعائیں دی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نوازا تھا۔ اور پھر کسان اس کی بیوی غریبوں کی مدد کرنے لگے۔ ماشاءاللہ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔